قیامت سے پہلے پہلے دنیا کا سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ کانا دجال یہودی میں سے ہوگا۔ رنگ اس کا گورا، قد لمبا اور آنکھ سے کانا ہوگا۔ پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور کہے گا کہ میں عیسیٰ مسیح ہوں، اور اس کے ماتھے پر کانا دجال لکھا ہوگا۔ اس زمانے کا ہر ایک آدمی اس لکھے کو پڑھ لے گا۔ مسلمان اس کو پہچان لیں گے کہ یہ کانا دجال ہے، اور کافر لوگ اس کو خدا سمجھ کر اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ پھر وہ خدائی دعویٰ کرے گا اور عجیب عجیب کرتب لوگوں کو دکھائے گا۔ جنت دوزخ بنا کر اپنے ساتھ رکھے گا، آسمان سے پانی برسائے گا، بے موسم درختوں کے پھل پیدا کرے گا، یہاں تک کہ جو گائے بکری وغیرہ دودھ نہیں دیتی ہوگی اس کے حکم سے دودھ دینے لگے گی۔ زمین کے سارے خزانے اس کے ساتھ ہوں گے، مردوں کو زندہ کر کے دکھلائے گا۔ بس ایسی باتیں دیکھ کر لوگ اس کو خدا سمجھ لیں گے۔ تمام ملکوں میں پھر کر لوگوں کو بے ایمان کرے گا، یمن وغیرہ ملکوں میں جائے گا، پھر مکہ شریف میں پہنچے گا، وہاں فرشتوں کا پہرا دیکھ کر بدحواس ہو کر بھاگ نکلے گا اور مدینہ شریف تک پہنچ جائے گا۔ اس وقت مدینہ شریف کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے ننگی تلوار لے کر کھڑے ہوں گے۔ ان کو دیکھ کر ڈرے گا اور شہر میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ 2 دن مدینہ شریف سے باہر رہے گا، اور اس دوران شہر میں 3 دفعہ زلزلہ آئے گا، جس کی وجہ سے مرتد، منافق اور بے ایمان لوگ خوف کی وجہ سے شہر سے نکل کر اس کے پاس آ جائیں گے، اور یوں شہر بے ایمان لوگوں کے نکلنے سے پاک ہو جائے گا۔ وہ وقت مسلمانوں پر بڑی مصیبتوں کا ہوگا۔ ایک بزرگ اس کے پاس جا کر کہیں گے کہ تجھے میں جانتا ہوں اے خبیث، تو ہی دجال ہے حدیث کے اعتبار سے، کیونکہ تیری صورت اور تیری ساری سیرت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بتا چکے ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ وہ ظلم و فساد کا بانی ہوگا، سرکش اور گمراہ بھی حد سے زیادہ ہوگا۔ چنانچہ یہ سچی باتیں سن کر وہ بے ایمان غصے میں آگ بگولا ہو جائے گا اور آرا منگوا کر اس بزرگ کو قتل کر دے گا۔ پھر اپنے ماننے والوں کو دکھانے کے لیے ان کو زندہ بھی کر دے گا۔ اس کے بعد ان بزرگ سے کہے گا کہ میں مارتا بھی ہوں، زندہ بھی کرتا ہوں، کیا اب بھی مجھے خدا مانتے ہو یا نہیں؟ وہ بزرگ کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے، بے ایمان ہے، کانا دجال ہے، اور یہ استدراج ہے جو خدا وحدہ لا شریک کا تجھ پر عذاب ہے۔ اسی سچے خدا نے تجھ کو یہ قدرت دے رکھی ہے، اور وہ ایماندار اور بے ایمانوں کا امتحان لے رہا ہے۔ پھر دجال غصے میں آ کر ان پر تلوار چلائے گا، مگر تلوار کا ان پر کچھ اثر نہیں ہوگا۔ پھر ان کو آگ میں ڈالے گا اور آگ بھی ان کو جلا نہیں سکے گی۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں کے سامنے ذلیل ہوگا اور پریشان ہو کر ملک شام میں دمشق کے قریب پہنچ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو قدرت دے رکھی تھی وہ اب چھین لی جائے گی۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کا ایک بہت بڑا لشکر جمع کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ یہ لشکر لیجئے اور دنیا سے بے ایمان لوگوں کا نام و نشان مٹا دیجئے اور دین محمدی کو روشن کیجئے۔ آپ فرمائیں گے کام آپ ہی کا ہے، میں تو آسمان سے اس لیے آیا ہوں کہ دجال کو قتل کروں، کیونکہ وہ صاحب استدراج ہے اور میں صاحب معجزہ ہوں۔ میرا اور اس کا جوڑ ہے، اور اس ظالم کی موت میرے ہاتھ میں ہے۔ مجھے ایک گھوڑا اور ایک نیزہ دیجیے تاکہ اس کو قتل کروں۔ بس آپ گھوڑا اور نیزہ لے کر دجال کا پیچھا کریں گے، وہ آپ کو دیکھ کر بھاگے گا، یہاں تک کہ ملک شام میں ایک پہاڑ کے سامنے گر جائے گا، اور آپ اس کافر بے ایمان جھوٹے خدا کو نیزے سے مار کر قتل کر دیں گے، اور اس کے ساتھیوں کو کہیں گے کہ دیکھو، یہ مسلمانوں کا دشمن، نبوت اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا فسادی کیسی ذلت کے ساتھ دنیا سے ختم کر دیا گیا۔ پھر اسلامی فوج اس کی فوجوں اور اس کے لوگوں کو قتل کر دیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ حال ہوگا کہ اگر کوئی بے ایمان کسی درخت کی آڑ میں چھپا ہوگا تو وہ درخت پکار کر کہے گا کہ اے مسلمان بہادر، اس خدا کے دشمن کو قتل کر۔ غرض کی دجال اور اس کی جماعت کے سب آدمی، مرد عورت قتل کر دیے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام ملکوں میں پھریں گے۔ جو مسلمان دجال اور اس کی جماعت کے ستائے ہوئے ہوں گے ان کو جنت کی خوشخبری دیں گے۔ تمام روئے زمین پر مسلمان ہی مسلمان ہوں گے، کافروں کا نام و نشان مٹ چکا ہوگا۔ 7 یا 8 برس حضرت امام مہدی علیہ السلام بڑے ہی انصاف کے ساتھ بادشاہت کریں گے، پھر ان کی وفات ہو جائے گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے جنازے کی نماز پڑھائیں گے، پھر ان کو دفن کر دیا جائے گا۔ آپ کی عمر شریف 48 برس کی ہوگی۔ پھر آپ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 برس بادشاہت کریں گے۔ وہ زمانہ نہایت برکت والا اور پرامن ہوگا۔ آپ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے۔ پھر آپ بھی وفات پا جائیں گے
اور مسلمان آپ کے جنازے کی نماز پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں دفن کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے کا سب حال پہلے ہی بتلا دیا کہ میری شریعت اور میرے طریقے کو مٹانے والے دجال آتے رہیں گے اور سب کے آخر میں سب سے بڑا کانا دجال آئے گا۔ ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت آنے کے بعد بہت سے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ دجال کی طرح بہت سے بے علم اور بے سمجھ اور لالچی مسلمانوں کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، اور کانے دجال کے قصے سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ دین کے دشمنوں اور گمراہ لوگوں کی موت بری آتی ہے اور ذلیل و رسوا ہو کر مارے جاتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دجال کے فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔